السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز وجل آج ہم پارہ 4 کے رکوع نمبر 7 اور سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 16 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم۔ حمزہ عین زبر آر، ان کے حمزہ کی ادائیگی اور عین کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے۔ فتنقلبوا، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ خاسرین، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے جس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں نون کی زبر کو ساکن کرنا ہے، اور جب نون کی زبر کو ہم ساکن کریں گے تو یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہو گیا، یا مدہ کے بعد سکون عارضی نون پر لگ جائے گی، تو یہاں پر ہم وقف کی حالت میں مد عارض کریں گے، یعنی کہ 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ واو الف لام، یہ 4 حروف ہم نے نہیں پڑھے، را کو را کے ساتھ ملایا۔ یہ 4 حروف رسم الخط کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، را کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، بما الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہو گیا، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّن بَعْدِ، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگی، یعنی میم ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا،
نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با اور دوسری میم کے علاوہ حرف واو ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با اور دوسری میم کے علاوہ حرف فا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آئیے میم ساکن کے قاعدوں کا خیال کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ میم مشدد پر دو زبر ہیں اور دو زبر کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ آئیے اس آیت کے قواعد کو سمجھ لیتے ہیں۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں بھی میم مشدد ہے، یہاں بھی میم مشدد ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد نون حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد یہاں پر یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے ہم پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی،
3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. 2 زبر کی تنوین کے بعد پھر میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے. یہاں بھی الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگی. 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہوتا ہے تو ہم اس میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. میم مشدد میں ہم پھر غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو ہم یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. آئیے اس آیت میں غنّے زیادہ ہیں تو ہم انشاءاللہ الکریم تمام غنوں کو ان کے قواعد کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے. یاد رہے کہ غنہ کی مقدار 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہے تو ہم اس مقدار کو بھی برقرار رکھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاہلیہ. گولتا کو وقف میں ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. یقولون هل لنا من الامر من شیء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. صدق الله العظيم.